السلام علیکم. ہاں جی، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے. آج ہی ہم الحمدللہ تیسرا لیکچر کر رہے ہیں. ہماری بات ہو رہی تھی پرچیز آرڈر پہ. پرچیز آرڈر ہم نے بات کی کہ وہ ریسیو کیسے کرنا ہے، آگے انوینٹری کا بھی ذکر آیا. تو آج ہم پرچیز آرڈر کا نا وہ بات کریں گے کہ پرچیز آرڈر کلوزنگ کیسے کرنی ہے. ہم چلے گی ریکوزیشن سے پھر آگے کوٹیشن آئی، کوٹیشن سے پھر پی او پہ آئے. پہلے کمپیریزن کیا ہم نے، پی او پہ آ گئے یعنی پرچیز آرڈر پہ. اور جب پرچیز آرڈر ریسیو ہوتا ہے تو پھر پرچیز آرڈر کلوزنگ کا اسٹیج آتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب آپ کی گڈس جو ہیں وہ ایز پر اسٹینڈرڈ ریسیو ہو گئی سپلائر سے ایز پر ایگری ٹرم، تو پھر ایک لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ نے اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہے. جب اس کی انوائس آ گئی تو اس کی انوائس آ کے پھر اس میں آپ نے پورا پروسیس ہے جو آپ نے جو آپ کا پرچیز آرڈر ہے اس سے اپنی انوائس کو میچ کریں گے. میچ کیا کرنا ہے آپ نے کہ جو پرچیز آرڈر میں کوانٹٹی آپ نے ڈیمانڈ کی آیا ہوا پوری 100% ریسیو ہو گئی ہے، اور جو انوائسز آئی ہیں ایز پر ڈلیوری وہ جو ایگریڈ ریٹ ہے اس پہ آئی ہیں، اور جو ایگریڈ آپ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس پہ آئی ہیں. تو جب یہ بات مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کو پھر یو آر لائبل ٹو پے. آپ اپنا جو ڈاکومنٹ ہے یہ جب ریسیو کر مطلب ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے وہ جو انوائس ہے وہ اسٹور میں بھیجیں گے، اپنے اسٹور میں جو آپ کا انوینٹری ویئر ہاؤس ہے اس کے ساتھ وہ ریسیونگ ڈاکومنٹ لگا کے تو آپ کی فنانس کو فارورڈ کر دے گا. فنانس نے جو اپنا شیڈول ہے اس کے مطابق اس کی پیمنٹ کر دے گی. وہ یہ جو اپنے کلوزنگ ہے، یہ کلوزنگ بیسیکلی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جو آپ نے پرچیز کے لیے ڈیمانڈ کی تھی وہ آیا 100% آ گیا. جب آ گیا تو آپ نے پیمنٹ کر دی ہے، اور آگے چل کے آپ کا جب آپ نے اکاؤنٹس اپنے کلوز کرنے ہیں، اگر آپ کے پرچیز آرڈر وغیرہ اوپن پڑے ہوں گے تو آپ یہ اسیس نہیں کر پائیں گے کہ آیا وہ آپ نے جو اس میں جتنا گڈز آئی ہیں، گڈز مطلب کہ وہ کتنی آئی تھی اور کیسے کیسے آپ نے اس کو اپنے استعمال کیا اور کتنا آپ کا بجٹ استعمال ہو گیا. بیسیکلی آپ کی جو بجٹنگ ہے، آپ کی جو فور کاسٹ ہے، فور کاسٹ کیا ہے؟ فور کاسٹ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سپلائر سے بکنگ کی ہے تو آگے وہ آپ کے ساتھ کتنا اور کتنے آرڈر پینڈنگ ہیں جس پہ آپ کام کریں گے. تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ آپ کو سپورٹ کرے گا ایک آرگنائز بزنس کو ایوالو کرنے کے لیے. تو جب آپ کا یہ جو پرچیز آرڈر پروسیس ہے کلوز ہو گیا، انوائس آپ نے فرانس کو بھیجی تھی، تو یہ جو پروسیس ہے مکمل ہو گیا آپ کا. اگلی بات آتی ہے پھر آپ کا جو ہے نا جو ویئر ہاؤسنگ ہے. ویئر ہاؤسنگ کا وہ جو آپ کی گڈز آتی ہیں مطلب کہ بیسیکلی آپ کی ٹیمز ہیں. چھوٹے بزنس میں تو ظاہر ہے لوگوں سے سیگریگیشن نہیں ہوتی ہے، مگر جب آپ کی کمپنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر کیا ہے کہ آپ کی پروکیورمنٹ سیکشن جو ڈپارٹمنٹ الگ ہوگا، جو آپ کا انوینٹری مینجمنٹ ہے وہ الگ ہوگی. تو انوینٹری مینجمنٹ میں کیا ہے کہ وہ جب اس کی ریسیونگ ڈاکومنٹ بنا کے وہ آگے بھیجے گی، پھر اس نے اسٹاک کو مینٹین بھی کرنا ہے. جیسے آپ سے بات ہوئی تھی کہ وہ جو انوینٹری مینجمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جب آپ کا ریسیونگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، ان کا کام کیا ہے کہ وہ ساری کی ساری آگے انفارم کر رہے ہیں اپنی کوالٹی ٹیم کو. کوالٹی ٹیم ساتھ ساتھ انسپیکٹ کرتی جائے گی اور وہ اوکے کرتی جائے گی کہ یہ ریڈی فار ایشوئنس ہے. آپ آگے پھر اپنے پروڈکشن یعنی فلور پہ وہ ایشو کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اسٹیکنگ ہے، جو اس کی وہ شیلف لائف ہے، مطلب کہ وہ شیلف لائف کو آپ آبزرو کر رہے ہیں. سپوز آپ کا کوئی کیمیکل آتا ہے یا یان ہی آتا ہے تو یان کا بھی ایک اسپیسیفک شیلف لائف ہوتی ہے. وہ شیلف لائف کا
آپ نے اس کو کہیں چیک کرنا ہے کہ وہ شیلف لائف کا پہلے جو ہے وہ آپ کا سسٹم میں ہوگا تو آپ اس کو مینٹین کر سکیں گے. اس کو ریکارڈ کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد جو آپ کے جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ وہ جو آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ہے وہ آپ کے جو شیلف ہیں وہ شیلف سارے ڈسپلے کر رہے ہوں کہ یہ میرا ریک ہے, یہ میرا سسٹم ہے, اور آپ کی جو آپ کا لیجرز ہے یا آپ کا کمپیوٹر ہے اس میں وہ سارا سسٹم شو ہو رہا ہو. تو یہ چل کے یہ بیسیکلی سارا کے سارا نا موٹا موٹا آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ ہم نے چھوٹے بزنس میں جو مطلب ہے کہ وہ موسٹ نیسیسری چیزیں ہیں اس کو لے کے چل رہا ہے ہم نے. آگے وہ بہت لمبا چوڑا پروسیس ہے جو ہم آگے چلیں گے. تو یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے اس کا جو میرا فوکس ہے بیسیکلی مطلب ہے کہ وہ میں جو میرے ذہن میں انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے بزنس میں جو ویسٹیج جو ہے نا وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. اس سے وہ ویسٹیج آف ٹائم کہہ لیں یا ویسٹیج آف ریسورسز کہہ لیں یا مطلب ہے کہ وہ یہ چیزوں کو آپ نے شروع سے ساتھ دے کے چل رہا ہے کہ یار میری جو جتنا میرے پاس کیپٹل ہے اس کو میکسیمائز اس کی مطلب ہے کہ یوٹیلائز کر سکوں. اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ریسورسز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن جو ہے نا میکسیمم ہونی چاہیے, مگر وہ جو اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ منیمائز ہونی چاہیے. یہ تبھی پاسبل ہے کہ آپ بڑے الرٹ ہو کے بڑے ایکٹیو ہو کے اس چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہ کس طرح کنٹرول ہوگی کہ اس باری نہیں ہوگی, جسٹ آپ سسٹم کو ڈیولپ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو ہے نا کنٹرول کرنا آسان ہو جائیں گی. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ را مٹیریل پرچیز پہ یہ ساری جو ہم نے 2-3 جو اب سیگمنٹ کیے ہیں یہ سارے ہیں را مٹیریل پرچیز. را مٹیریل پرچیز جو ہے وہ آپ کا ایک بیسک سٹیپ ہے آپ کو پروڈکشن سٹارٹ کرنے کے لیے. موٹا موٹا یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو چیزیں ہیں آج ہمارا یہ مطلب ہے کہ اس میں فائنل لیکچر ہوگا را مٹیریل پہ. انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ لیکچر الگ ہوگا, نئے سبجیکٹ پہ ہوگا. تو یہ اپنے مطلب ہے کہ وہ جو لکھت پڑھت والی بات ہے وہ رکھنی ہے. ہمارے ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بھیج دو, اب وہ جو آیا ہے وہ پتہ نہیں ہے جی کتنا آیا, کتنا پیمنٹ کر دیا ڈائریکٹر صاحب نے, اور آگے کتنا ریسیو ہوا ہے کتنا ویسٹ ہو گیا کسی کو پتہ نہیں ہے. تو یہ جب آپ کا وہ کسی رائٹنگ میں آ جائے گا, جو ریکارڈ میں آ جائے گا, تو کل آپ کو دیکھنا آسان ہوگا کہ بھائی میں نے لیا کیا ہے, میں نے پے کیا کیا اور میں نے استعمال کیا کیا ہے. تو ساری کی ساری جو مطلب ہے کہ وہ انٹینشن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. جتنا آپ کا بہتر کنٹرول ہوتا جائے گا سسٹم آپ کا ڈیولپ ہوتا جائے گا, انشاءاللہ آئی ایکسپیکٹ کہ وہ آپ کو مثال چیزیں دے کے چلیں گی. جتنی آپ پہلے دن سے ویسٹیج جو ہے وہ کنٹرول کریں گے, آپ کی انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ پہ مہربان ہوتی جائے گی. دوسری جو تھوڑا سبجیکٹ سے ہٹ کے یہ بات کرنی ہے کہ شروع سے ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ 2-3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں کہ آپ نے جو آنیسٹی ہے, ایمانداری ہے, اس کو اپنے یہ ساتھ لے کے چل رہا ہے. کہ بزنس میں سب سے ایک امپارٹنٹ فیکٹر ہے آپ کام کو ایمانداری سے کریں. ایمانداری سے مراد کیا ہے کہ آپ نے بزنس کی کسی ٹرانزیکشن میں کسی کو ڈسیو نہیں کرنا. ڈسیو سے کیا ہے ان کو دھوکہ نہیں دینا. جو آپ دے رہے ہیں جو لے رہے ہیں اسی کی بات بتا دیں یہ اس میں میرا ڈیفیکٹ ہے, یہ اس کی کوالٹی ہے. اور وہ ہوگا یہ ہے کہ وہ آپ کو جب آپ ایک دفعہ سیدھی بات کریں گے تو وہ جو کسٹمر ہے وہ بھاگے گا نہیں, بلکہ کسٹمر آپ کے پاس آئے گا, دوبارہ آئے گا. کیونکہ مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ ہیں کرتے کچھ. یہ آپ کا ڈسٹنکشن یہ ہے کہ آپ اس کو ایمانداری سے کریں. ایمانداری کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ کی ذات دیتی ہے. کیا ہے کہ وہ آپ کا بزنس گرو کرنا شروع ہوتا ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جتنی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, جو کام آنیسٹی پہ کرتے ہیں, وہ خواہ مخواہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, پروفیشنل ان کی ڈیلنگ ہے, اور چیزوں کو جو بناتے ہیں وہی آگے بتاتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ مٹی کو سونا نہیں بناتے ہیں یا سونے کو مٹی نہیں بناتے ہیں. تو وہ چیز ساتھ لے کے چلتے ہیں اور وہی چیز ان کو پے بیک کرتی ہے.
سسٹینیبلٹی کے لیے بزنس کی جو بزنس سسٹینیبلٹی ہے اس کا بیسک جو ہے نا وہ سیکرٹ یہی ہے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں، کتنے آپ پروفیشنل ہیں. جتنے آپ پروفیشنل ہوتے جائیں گے. پروفیشنل سے کیا مراد ہے کہ آپ نے جو پروسیجر میں لکھا ہے، جو ایتھکس کہتی ہیں، ہمارا جو مذہب اسلام ہے، یہ جو ایتھکس تو انٹرنیشنل ہے ایک ہیومن بینگ کے لیے، کہ وہ جو کہتی ہیں اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. وہ یہ پاسبل ہے کہ ہمیں وہ شاید اچھی نہ لگے یا نقصان بھی ہو وقتی طور پہ، مگر الٹیمیٹلی وہ آپ کو پے بیک کریں گے انشاءاللہ. تو اگلا جو لیکچر ہے انشاءاللہ مطلب ہے کہ ہم اس پہ ایک نیا سبجیکٹ میں لے کے آؤں گا. تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ جو میں ایفرٹ کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو، اور میرا بھی ایک جو شغل ہے وہ چلتا رہے انشاءاللہ. آپ میری صحت کے لیے دعا کریں، اور میں آپ کے بزنس کے یعنی نشو و نما کے لیے دعا کرتا ہوں. اور جو اپنے امپلائیز ہیں ان کا خیال رکھیں، اور جتنا آپ ان کا خیال رکھیں گے اللہ کے ساتھ آپ کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.